جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اس میں ظرف کے متعلق ہم نے پڑھا تھا جی۔ آپ لبا بیان کریں ذوالفقار صاحب۔ سر اس میں ظرف کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو یہ ہے نا فعل مضارع کے صیغے سے فعل مضارع کے بعد مذکر غائب سے یہ بنتا ہے کہ اس میں ظرف جو ہے تو جو ماضی اگر مکسور العین مفتوح العین ہو یا ماضی مضموم العین ہو اور یا پھر ناقص ہو تو یہ مفعول کے وزن پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ناقص مطلقاً کا مطلب کیا ہے ام عبد الرحمن صاحب؟ ناقص مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مضموم العین ہو مضارع، چاہے مفتوح العین ہو، چاہے مکسور العین ہو، یہ تینوں وزنوں پر آ سکتا ہے۔ تینوں وزنوں پر کیا آ سکتا ہے؟ اس کا جو ہے نا اسم ظرف تینوں اوزان پہ بن سکتا ہے، چاہے ایک ماضی مفتوح العین آ رہا ہے اس کے قاعدے کے مطابق ہوگا۔ اگر ماضی مضموم العین ہو تو اس کا مصدر جو اسم ظرف ہے تو وہ مفتوح العین ہوگا، اگر مفتوح العین مضارع ہے تو پھر بھی اس کا اسم ظرف جو ہے وہ مفتوح العین ہوگا، اگر مضارع جو ہے مکسور آپ لوگ العین ہو تو تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں، اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں۔ اچھا، جو اس کا متلقن کا مطلب یہ ہے کہ اگر مضارع جو ہے وہ مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو تو اس پر اسم ظرف جو ہے وہ مفتوح العین ہی آئے گا، اور اگر مضارع جو ہے وہ مکسور العین ہے تو اس کا اسم ظرف مکسور العین آئے گا، یعنی قاعدے کے مطابق آئے گا۔ متلقن کا یہ مطلب ہے، یہ تینوں جی ام مضارع عبد الرحمن صاحبہ، جی آپ ذرا بیان کریں۔ جی سر، یہاں یہ ہے کہ یہ ایسا مشتق ہے جو فعل کے صادر ہونے کے زمانہ پر یا جگہ پر دلالت کرتا ہے، یہ اسے میں ظرف کہتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد سے جو یہ ہے مفتوح العین اور مضموم العین دو وزن پر یہ آتا ہے۔ جب یہ ناقص مطلقاً ہوتا ہے تو یہ مفعلون یعنی اور مفعلون دونوں وزن پر آ سکتا ہے۔ صحیح ہے جی نوشین بن آپ بتائیے۔ حضرت یہ سمجھ آیا کہ جب ہم اس کی ظرف کی بات کریں گے تو اس میں ہم دو باتیں اس کو جو مجھے سمجھ میں آئیں۔ ثلاثی مجرد سے جب باب ہمارے پاس مفتوح العین اور مضموم العین ہوگا تو ہفت اقسام میں یہ ناقص ہو تو ان تینوں کنڈیشنز میں یہ مفعول کے وزن پہ ہوگا۔ ثلاثی مجرد میں باب مفتوح العین اور مضموم العین ہو اور ہفتہ اقسام میں ناقص ہو تو یہ مفعول کے وزن پہ ہوگا۔ اگر ثلاثی مجرد میں یہ مکسور العین باب مکسور العین سے ہو یا مثال سے ہو تو یہ پھر مفعول کے وزن پہ ہوگا۔ چلیں کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا سیدھا سادہ اس کی سارا بھی سمجھ آئی ہے۔ جو متلقن کا ابھی ذہن میں آیا کہ جو متلقن کا مقصد یہ ہے کہ جو ناقص ہے وہ چاہے مضارع مضموم العین ہو، چاہے مفتوح العین ہو، چاہے مکسور العین ہو، وہ مفعول کے وزن پر ہی آئے گا، وہ مفعول نہیں آئے گا، وہ مفعول پہ آئے گا۔ متلقن یہ مطلب ہے۔ اور جو مثال والا ہے وہ متلقن کا مطلب ہے کہ وہ مفعول کے وزن پر ہی آئے گا، چاہے مضارع مضموم العین ہو، چاہے مفتوح العین ہو، چاہے مکسور العین ہو۔ ایسے جی ام عبد الرحمن صاحب آپ کا جو کچھ کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، آپ بتائیے ذرا بھی۔ یہ سمجھ آ گئی جی کہ جب اسم ظرف کا مضاف صیغہ یہ ہمیشہ ہی مفعول کے وزن پر آئے گا نا سر؟ اسم ظرف کس کا؟ اسم ظرف کا جب مضاف آئے گا جب مضاف نہیں، مضاف نہیں آئے گا تو وہ قاعدے کے مطابق آئے گا۔ یہ ناقص جب آئے گا تو ہمیشہ مفعول کا جی، جب ناقص آئے گا تو تب یہ ہمیشہ ہی مفعول کے وزن پر آئے گا، اور جب یہ مثال میں آئے گا تو تب یہ مفعول کے وزن پر آئے گا، چاہے باب کوئی بھی ہوگا، مضموم العین یا مکسور العین یا مضموم العین ہو۔ اور مضاف ہے وہ ہمیشہ قاعدے کے مطابق اس آئے کو گا۔ ذرا دوبارہ سنیے، ذرا اچھے طریقے سے سنیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسم ظرف کی تعریف کی۔ اسم ظرف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہ اس چیز پر دلالت کرے، ایسے اسم مشتق کہتے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرے
کہ بھئی فعل کے صدور، فعل کی یعنی فعل کے صادر ہونے کی جگہ یا فعل کے صادر ہونے کے وقت پر دلالت کرے. یہ تو اس کی آگے تعریف. اب ذرا رہی بات اس کی کہ بھئی اس کا یہ جو اس میں ظرف ہے اس کا وزن کیا آتا ہے. تو اس کے وزن کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1، پہلی صورت یہ ہے کہ بھئی جو اس میں ظرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، تو چونکہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب ہیں. نمبر 1 ان کا مضارع مفتوح العین ہو، نمبر 2 مضموم العین ہو، نمبر 3 مکسور العین ہو. اگر ثلاثی مجرد کا مضارع مفتوح العین یا مضموم العین ہو تو یہ مفعول کے وزن پر آئے گا اس میں ظرف، اور اگر مکسور العین ہو تو مفعول کے وزن پر آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہ جیسے نیچے آئے گا. ناقص سے مطلقاً مفعول کے وزن پر آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ چاہے اس کا مضارع معلوم مکسور العین ہو، مفتوح العین ہو، مضموم العین ہو. یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. آگے ذرا چلتے ہیں. اب ہم پھر کہتے ہیں کہ مثال سے ہمیشہ مطلقاً کے وزن، ہمیشہ کس کی مفعول کے وزن پر آئے گا. ٹھیک ہے نا جی، جس طرح یہ پہلے میں نے بتایا. اور تنبیہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی بعض صرفی کہتے ہیں کہ جو مضاعف ہے نا، ہفت اقسام میں جو مضاعف ہو وہاں سے بھی یہ مفتوح العین آئے گا مطلقاً. اب انہوں نے دلیل کیا پکڑی تھی؟ انہوں نے دلیل یہ پکڑی تھی کہ قرآن پاک میں آتا ہے لفظ مفر کے ساتھ. انہوں نے پکڑی تھی کہ قرآن پاک میں آتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر. ٹھیک ہے نا، حالانکہ اس کا جو مضارع ہے وہ مکسور العین ہے اور یہ قرآن پاک میں واقع ہے، اور قرآن پاک میں جو چیز واقع ہو وہ بہت بڑی جو ہے نا دلیل ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ دلیل بنائی کہ جو مضاعف ہے نا، مضاعف اقسام میں جو مضاعف ہے اس کا مضارع چاہے مکسور العین ہو یا مفتوح العین ہو یا مکسور العین ہو، ہر صورت میں اس کا مفعول کے وزن پر ہی آئے گا. پھر اب انہوں نے کہتے ہیں کہ فَقَوْلُهُمْ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، اور ان کا قول جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ هَذَا قَوْلُهُمْ فَقَوْلُهُمْ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، یہ بھی ایک نکتہ ہے ذرا میں کل میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے بیان نہیں کیا. یہ مجھے یاد دلانا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ گرامر کی بات ہے، اس کو اپنے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی وہ موضوع جو ہے نا وہ پھر نحو کا چھڑ جائے گا. تو کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ بھائی مکسور العین مضاف سے جن کیا آتا ہے کسر عین کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے مثال کیا دی؟ انہوں نے پھر قرآن پاک سے مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو لا تحلقوا رؤوسکم، کہ اپنے سروں کو حلق، اپنے سر کے حلق نہ کراؤ. حتی یبلغ الہدی، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور محلہ، حلال ہونے کی جگہ یعنی قربانی کی جگہ پہنچ جائے. تو دیکھو اب یہاں پر محلہ جو ہے نا یفت اقسام میں مضاف ہے اور یہ مفعول کے وزن پر آ گیا، تو ان کا قاعدہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ایک جگہ جو ہے نا وہ آیا ہے مفعول کے وزن پر آیا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ مفعول کے وزن پر آیا ہے. تو اب ان کے درمیان فیصلہ کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ جو لفظ مفر ہے نا، مفر، یہ ظرف نہیں ہے، یہ ظرف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ مصدر میمی ہے. تو جب یہ مصدر میمی ہے تو اب تو بات ختم ہو گئی نا. جب مصدر میمی ظرف ہے ہی نہیں تو لہذا پھر ان کے دلیل پکڑنا کمزور ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد ظرف کی 2 قسمیں بتائی تھی کہ جو وقت کے معنی کے وقت پر دلالت کرے تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جو یعنی مکان کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. یہ گردانے وغیرہ آ گئی تھی. ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم رضوان صاحب، یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی تھی؟ جی حضرت الحمدللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے حضرت؟ جی الحمدللہ. اب یہ جو مشق ہے نا یہ بہت بڑی زبردست مشق ہے. اب یہ بات یہی ہے کہ اگر ہم یہ مشق کرنا شروع کرتے ہیں تو لیٹ ہو جائیں گے. یہ اب آپ کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے
کہ آپ اس میں کتنی مدد کرتے ہیں، کتنی اپنی جو ہے نا وہ جان لگاتے ہیں، یہ آپ کے لیے انہوں نے رکھا ہے جی رضوان صاحب، یہ جنہوں نے محنت کی ہے کس کے لیے محنت کی ہے؟ جی ہمارے لیے محنت کی ہے۔ تو پھر اگر ہم اس کو نہ پکڑیں تو ہماری کوتاہیاں ہوں گی حضرت۔ ہاں تو کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ بالکل اس حضرت، کو اگر جو ہے نا، پڑھنا تو کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ ہاں اس کو آپ پڑھ کر آئیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتے ہیں جی حضرت، کیا کہتے ہیں اس کو ذوالفقار صاحب، اگر تو آپ کو یہ بات معنی سمجھ میں نہیں آتا نا، کیونکہ یہ کسی شرح میں موجود نہیں ہے، یہ جو اوپر جتنے یہ شرح میں موجود نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا یہ جی۔ والے بات، ہاں جی، ہاں یہاں پر آپ کو ٹھیک ٹھاک منجد کے استعمال کی ضرورت ہے، ٹھیک ٹھاک، صحیح ہے۔ یعنی یہ آپ، کسی نے بھی نہیں کی، میں نے ایک ویڈیو سنی ہے تو ہاں انہوں نے بھی سیم الفاظ آپ کے بولے ہیں یہ آپ مشق کر لیں۔ نہیں میں کرانا چاہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہاں پر ٹھیک یہ میرے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ٹھیک، کیا ہے کہ اس میں پھر ہم اسی میں رہ جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے، ہم کریں گے کوشش۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے تو ہمارے ایک پریکٹس کی کلاس ہوتی تھی نا، تو ہاں پھر جی، ہم وہاں پر کرتے تھے، ٹھیک صحیح ہے ہے، نا جی، کوئی نہ کوئی ہم ایسا ٹاپک لے آتے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کافی فائدہ ہوتا تھا۔ اب چونکہ کتابیں جو ہے نا وہ تھوڑی ڈیوائڈ ہو گئی ہیں، تو ظاہر بات ہے ابھی ہفتے میں ایک دن جو ہے نا ہم پریکٹس رکھ لیں تو پھر آگے وہ جب سبق نہیں بڑھتا نا، جب سبق نہیں بڑھتا تو طالب علم کا حوصلہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، تو جب سبق بڑھتا ہے نا تو پھر طالب علم کے ذہن میں رہتا ہے کہ نہیں میں نے سبق یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے۔ جی جی نوشین بین کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کو جو ہے یہ جو آپ جس پیج پہ ابھی ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا آپ نے اس میں ظرف نکالنا ہے کہ بھئی اس میں ظرف کون کون سے ہیں، اور اس کا معنی آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں ظرف معنی کرنا ہے، ہاں مشکل کیوں ہے؟ اس میں جیسے مساکن ہے، یہ ظرف ہے نا سر، ہاں تکن فی مساکن، یہ مساکن مفاعل کے وزن پر۔ بل الساعة موعدهم فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، یہ مدائن جو ہے نا یہ طرف ہے، یہ ہاں جی، حاشرین، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں مختلف قسم کی جو ہے نا یہ باتیں پائی جا رہی ہیں، نہیں مختلف اس وجہ سے ہیں، یہ نوشین بین مشکل اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کو نہیں آتا، مشکل اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو محنت کی ضرورت ہے، محنت چاہیے۔ لیکن اب ٹائم کی قلت کی وجہ سے ظاہر بات ہے تھوڑا بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے ٹائم جب انشاءاللہ ہم دیں گے تو ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمیں ظرف نکالنا ہے نا، تو ظرف میں ظرف زمان اور ظرف مکان ہو گیا، ہاں یہ میرے خیال سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا ظرف زمان اور مکان کا۔ ہاں باقی دوسری بات اس کی کہ اس کی وہ کرنی ہے، اپنا معنی کرنا ہے، ہاں مانا، تو یہ آپ کا مانا جو ہے نا مشکل ہو سکتا ہے، معنی ٹھیک ہو ہے جی۔ سکتا ہے مشکل، لیکن اچھا کوشش کر ایک بات میں آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کے لیے آپ کو جو ہے نا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا نا، تو یہ ایک ایپ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بالفرض یہ میں جوائن کر رہا ہوں، حضرت سفیان صاحب بھی موجود ہیں، سفیان صاحب اس بارے میں بہت زیادہ جانتے ہوں گے جی۔ السلام علیکم سفیان صاحب۔ چلو سر، سفیان صاحب خود ہی آگے چلیں، آپ بتا لیں، کا ایک سوال بھی ہے پھر میں بتاؤں گا، ہاں پھر آپ نے جانا ہے کہ کہیں؟ جی ایک منٹ ذرا، اب یہ دیکھیں میں نے اسکرین شیئر کر دی، سر ادھر نہیں آ رہی، یہ آگے نظر آپ کو، ابھی آئی ہے۔ یہ آ گئی میرے موبائل کے اسکرین آ گئی۔ اب میں گیا ادھر، یہ ایک ایپ ہے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ لینس لکھا ہوا ہے، کیا نام سر؟ لینس نظر آ رہی، وہ یہ میں ٹچ کر رہا ہوں اس کو، یہ کھل گئی، گوگل لینس، ہاں گوگل لینس، معنی کے لیے حضرت یہ یوز ہوتا ہے۔ ہاں اب میں کیا کرنا ہے، میں چلا گیا یہاں پر، ٹھیک ہے جی، یہاں پر میں نے کوئی عربی کی کتاب اٹھائی میں نے،
बिलफर्ज यही इल्म सीगा हम उठा लेते हैं। कहाँ पे आप चले गए गूगल में? यहाँ तो स्क्रीन शेयर नहीं वो हो मैं रहा है। आपको बता रहा हूँ, आपको फिर बाद में बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ये देखें, ये इल्म सीगा की तरफ मैं चला गया, ये इल्म सीगा है, ठीक है जी, यहाँ पर मैं चला गया। अब मैंने यहाँ पर इसकी स्क्रीन शॉट ले ली, ठीक है जी, जी इसकी शॉट आ गई। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको जरा थोड़ा मैंने सेट करना है, ये इस तरह मैंने सेट किया, ठीक है जी, जी इसको इस तरह सेट किया मैंने, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है जी। फिर मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। ये सेव हो गया। अब मैं चला गया वापस, फिर मैंने ये गूगल लेंस ऊपर नजर आ रहा है आपको, माई जोन के साथ नजर आ रहा है सबको, माई जोन के साथ नजर आ रहा है नौशीन बेन? माई जोन से 8 बॉल, जैज कैश, लेंस। मुझे तो लेंस 61 नजर आ रही है, 61 पेज नंबर नजर आ रहा है। नहीं नहीं, इधर स्क्रीन, मेरे मोबाइल की स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? जी, जो जहाँ पे आपका कर्सर है वो तो चीज है ना। हाँ, ये लेंस लेंस तो है ना माई जोन के साथ कोने में। नजर आ रहा है ये? जी 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 नौशीन बेन, हजरत मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस कॉर्नर ऑप्शन पे लेंस ऐप है ना, लेंस एप्स। आपके पास हो सकता है स्क्रीन आपने ना वो बड़ी की हो अपने फोन से, तो आपके वो ऊपर चला गया हो। आप स्क्रीन छोटी करके पूरा मोबाइल का सेट देखें सर का। हाँ नजर आ रहा है अभी लेंस? टॉप पे है, लेफ्ट साइड पे सुपर टॉप पे। फर्ट जो है, हाँ फर्स्ट है ऐप। ये फर्स्ट ऐप है, ये नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है आपको नौशीन बेन? नजर तो मुझे सर सब कुछ आ रहा है। देखिए ये मोबाइल वाली स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मोबाइल वाली स्क्रीन की जहाँ पर जो है ये जैज कैश और जो है ये वगैरह वगैरह ये सारे बने हुए हैं। आइकन्स। हाँ आइकन्स आइकन, बने पहला हैं, आइकन, सबसे पहला आइकन लेंस का है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ लेंस लेंस बना हुआ है ना? जी, इस तरफ चला गया था, ठीक है। हाँ हाँ जी जी, रिजवान साहब आपको नजर आ रहा है? जी हजरत। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको टिक करना है जहां पर कर्सर रखा हुआ है, मैंने इसको टिक किया। अब मैं चला गया इधर, अब जो मैंने स्क्रीन शॉट लिया उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये अब देखा, अब आगे ये नीचे लिखा हुआ है ट्रांसलेट अरेबिक टू उर्दू, नजर आ रहा है? जी तो अब ये इसने मुझे ट्रांसलेट करके मुझे बता दिया, ठीक। ठीक है जी। फतह माने क्या होता है, खुलता है, फतह माने खुलता है कि शक्ल सूरत और क्या सही अल्फाज से निकलने पर ये शर्त है, यानी ये 100% जो है ना, इसका माना दुरुस्त नहीं होता, इसका तकरीबन जी तकरीबन 75% माना दुरुस्त होता है। तो तरतीब भी आगे पीछे होगी लफ्जों की। हाँ तरतीब भी आगे पीछे हो गई है। तो अब इसमें ये होगा कि आपको जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर थोड़ी बहुत। तो जो भी अरबी का जो है, जो भी अरबी हो, चाहे इंग्लिश करना चाहे आप इसकी इंग्लिश भी कर सकते हैं। ये जिस तरह मैंने जो है ना ये इंग्लिश लिखा, तो अब इसने ये इंग्लिश करके दे दिया मुझे। हालांकि ये अलय पता नहीं कि इंग्लिश सही है कि नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत इंसान को पता चल जाता है, आइडिया मिल जाता है। आइडिया मिल जाता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं इससे, ठीक है जी। अब आप कोई सी भी ऐप जो है ना कोई सा भी आप जो लिखेंगे, बिल्कुल ये चीज़ है, ये जो मैंने ये, अब मैं इसको ये मैंने देखो ये इसकी इंग्लिश बन गई, जो नामियत थी इसकी इंग्लिश बन गई, ठीक है ना जी। आप जो भी कहेंगे तो वो आपके लिए जो है ना ये इंग्लिश में इस तरह बन जाएगा। ये उम्मीद है हजरत हम लोग इसमें आला पढ़ रहे थे ना हजरत, हैं जी, इसमें आला, इसमें ज़र्फ पढ़ रहे थे हम, इसमें ज़र्फ, इसमें हजरत, इसमें फाइल, जी, ठीक इसमें है जी। मफूल, इसमें ये मैंने आपको ये बात समझा दी, अब आपने आगे खुद करना है, आपने खुद आगे मेहनत करनी है, ठीक है जी। तो अब हम जरा चलते हैं अपने काम की तरफ चलते हैं हम। तो ये बात थी कि भाई मैंने तुम्हें समझा दिया। अब आपने क्या करना है कि वो गूगल लेंस अपने जनब में करना है, फिर उसके सकन तुम फी मसाकिन लदीन ज़लमू अनफुसहुम, इसको आपने जो है ना वो लेंस के जरिए इसका तर्जमा करना है। फिर आपने देखना है कि भाई वक्त का माना किस में नजर आ रहा है, जगह का माना किस में नजर आ रहा है।
تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ بن جائے گا جی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات ہے کہ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی نوشین بہن؟ انشاءاللہ جی بالکل صحیح سمجھ گئی. آف لائن کر کے پھر میں دوبارہ آئی نا تو پھر وہ جو سمجھا رہے تھے نا آپ, وہ چیز پھر 2 اسکرینس میں ڈیوائڈ ہو کے پھر نظر آ رہی تھی, اس سے نظر نہیں آ رہی تھی. صحیح ہے. چلیں ابھی اس طرح ہوگا نا, ابھی اس طرح ہوگا کہ آپ جو ہے نا یہ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا میں اس تو میں سے اس کو کر لوں گی انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں جی. الدرس العاشر کے بھائی 10واں سبق کہتے ہیں کہ فوائد شتہ. احیانا یاتی اسم الظرف علی وزن مفعلۃ. کہتے ہیں احیانا کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھی اسم ظرف مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثل مکحلۃ, مکحلۃ کی طرح. ٹھیک ہے نا جی, مکحلۃ کی طرح کیا آتا ہے, یعنی بروزن مکحلۃ بروزن مفعولۃ. اسی طریقے سے بعض اوزان ظرف, یعنی بعض جو ہے ظرف کے اوزان جو ہیں وہ مکسور آتے ہیں, مکسور کی حالت میں آتے ہیں, غیر مکسور العین, یعنی مکسور العین نہیں بھی ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر جو اس میں ظرف ہے وہ مکسور العین ہی آتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں, جیسے دیکھو مسجدن. اب یہ جو مسجدن ہے یہ در حقیقت میں کیا تھا, اس کا جو مضارع ہے وہ آتا ہے ساجدہ یسجدو. تو ساجدہ یسجدو جو آتا ہے, آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یسجدو کا مضارع معلوم یسجدو ہو, اور تو اس کا اسم ظرف کیا آئے گا؟ ویسے تو کلیے کے مطابق تو مسجد ہونا چاہیے نا. ہاں مسجدن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے ناسا کا ینسکو ممسکن ہونا چاہیے. جی طالع یطلع, یہ طالع یطلع ہو تو پھر مطلعون ہونا چاہیے ہیں. تو ہاں یہ جی کہتے ہیں کہ بھئی کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے, بعض اوزان جس میں ظرف کے جو بعض اوزان ہے نا یہ کیا آتے ہیں, خلاف قانون آتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا وہ ایک کتاب والے نے یہ لکھا کہ یہ جو ہے نا یہ خلاف قانون ہے, یہ خلاف قانون ہے. بعض اوزان 10 اوزان اس نے بتائے تھے, یہاں پر اس نے 4-5 لکھے ہیں, وہ 10 اوزان تھے. کہتے ہیں کما 12 بنتے ہیں تقریباً, ہیں جی, ایک بار 12 بھی دیکھے ہیں سر. ہاں 12 بھی بنتے ہیں. کہتے ہیں کما انہا تاتی علی وزن مفعول ایضا وقفا للقیاس. کہتے ہیں جس طرح یہ جو ہے نا مفعول کے وزن پر بھی آتے ہیں, کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں, یہ مفعول کے وزن پر بھی آتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسی پر آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی قیاس کے مطابق یہ مفعول کے وزن پر بھی آتے ہیں. یہ 1 نمبر قاعدہ آ گیا. 1 نمبر قاعدہ کیا آ گیا اس میں ظرف کا, کہ بھئی اس میں ظرف ہمیشہ جو ہے نا کبھی کبھی اس میں ظرف جو ہے وہ خلاف قیاس بھی آتا ہے. یوں کہو, کبھی کبھی اس میں ظرف کیا آتا ہے, خلاف قیاس بھی آتا ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. سر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں, یہ پکا ایک نام رکھا گیا ہے نا ایک مسجد کا, تو اس لیے بھی نہیں یہ نہیں, اس میں ظرف اصل میں اس کی طرف ہم یوں چلے جائیں گے نا, اس کے ہم یوں طرف چلے جائیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا قانون کے آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی ایک بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو موافق القانون موافق الاستعمال ہوتے ہیں, جی اور بعض نہیں, مخالف القانون مخالف الاستعمال, بعض موافق القانون مخالف الاستعمال, بعض مخالف القانون موافقت الاستعمال ہوتے ہیں. تو مسجدن جو ہے نا یہ مخالفت القانون ہے, موافقت الاستعمال ہے, صحیح اور مسجدن جو ہے یہ موافق القانون ہے لیکن مخالف الاستعمال ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو استعمال کا لحاظ بڑا رکھا جاتا ہے, اگرچہ وہ قانون کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. جی وہ لفظ قانون کے خلاف ہی کیوں نہ ہو نا, وہ اس کو زیادہ فصیح تب مانا جاتا ہے جب وہ کیا ہو, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, استعمال کے موافق ہو, اگرچہ قانون کے خلاف ہو, وہ زیادہ فصیح کلمہ بنتا ہے. صحیح. آگے چلیں, یہ کافی لیٹ ہو جاتی ہے, آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں المکان الذی یکثر فیہ شیء, کہتے ہیں کہ اور ایسی جگہ جہاں کوئی چیز کثرت سے جو ہے نا پائی جاتی ہو, اس میں چیز کا ظرف ہو یاتی علی وزن مفعلۃ, تو اس کا ظرف مفعلۃ کے وزن پر آئے گا. جس طرح مقبرہ, مدرسہ, مأسدۃ ہے. اب مقبرہ کا معنی کیا ہوتا ہے, قبرستان. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے جو مأسدۃ ہے اس کا معنی بنتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وزن جو ہے نا مأسدۃ. ٹھیک ہے جی. چلے معنی آپ کو میں بتاتا ہوں, مأسدۃ کا معنی بتاتا ہوں میں آپ کو.
اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مدرسۃن، مدرسن مانے درس دینے کی جگہ، ٹھیک ہے جی، مدرسہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے درس دینے کی جگہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اور آگے چلیں، معصدتن کا معنی ہوتا ہے جہاں پر شیر بہت زیادہ رہتے ہوں، شیر جہاں پر بہت زیادہ رہتے ہیں نا وہاں پر معصدتن کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَلِلشَّيْءِ الَّذِي يَسْقُطُ عِنْدَ مُبَاشِرَةِ الْفِعْلِ يَأْتِي وَزْنُ فَعَالَةً، کہتے ہیں وہ چیز کے جو جو ہے نا کیا ہے کہ گر جائے، وہ چیز کے جو گر جائے، سمجھے بات ہے؟ بعض اوقات وہ چیز جو ہے نا جو گر جاتی ہے، یعنی کام کرتے وقت جو گر جاتی ہے نا، اس کا جو اس میں ظرف آئے گا نا وہ فعالتن کے وزن پر آئے گا۔ جس طرح دیکھو غسالہ، غسالہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس پانی کے ساتھ آدمی وضو کرے، ہیں سمجھے بات، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غسالہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ کناسہ، کہ جہاں پر کیا ادا کیے جاتے ہیں؟ مناسک ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آگے چلیں، کناسہ میں نے کہا گرجا گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کناسہ کس کو کہتے ہیں؟ جی بولیے۔ یہ سر کوئی جھاڑو دینے سے، کوئی جھاڑو وہ بھی ہے اس کا ایک لکھا ہوا ہے کہ وہ چیز جو جھاڑو سے جھاڑو دیتے ہوئے گر جائے، ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ کناسہ کا معنی کیا ہے؟ کناسہ کا لفظی معنی جو ہے نا وہ ذرا دیکھیں، لفظی پھر دیکھنا پڑے گا۔ ہاں یہ دیکھنا پڑے گا یہ، ٹھیک ہے جی۔ کناسہ کا جو معنی جو ہے نا وہ میں نے پڑھا تھا تھوڑا، اور میرے ذہن میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ تھوڑا ذہن میں نہیں ہے اس کا، ایک منٹ ذرا۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں ذرا۔ ہاں صحیح ہے، کہتے ہیں کہ وہ کوڑا جو جھاڑو دینے سے گرے اس کو کہتے ہیں کناسہ، جھاڑو لگانا، اس کا معنی آ رہا ہے جھاڑو لگانا۔ ہاں جھاڑو لگانا، ٹھیک ہے نا۔ جو کناسہ جو کہتے ہیں کہ یسقط من المسکنۃ وقت القن سے، وہ یہ نیچے لکھا ہوا یہ جی الذی یسقط من المکنۃ وقت القن سے، جھاڑو لگانے سے جو چیز گرے اس کو کوڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خلاصہ، کناسہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو مصدر ہے نا، مصدر، اب تیسری بات بتاتے ہیں والمصدر ایضا من مشتقات الفعل عند الکوفیین، کہ جو کوفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصدر ہے نا یہ مشتقات میں سے ہے۔ مصدر جو کوفیوں کے نزدیک کس میں سے ہے؟ مشتقات میں سے ہے۔ فالاسماء المشتقۃ عندهم سبعۃ، کہ جو اسماء مشتقہ ہیں نا کوفیوں کے نزدیک 7 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ تحقیق یاتی من باب الافادات من هذه الكتاب من هذا الكتاب، اس کتاب میں جو ہے نا کیا ہے کہ ایک جو باب الافادات ہے نا وہاں پر اس کی تحقیق آئے گی، لہذا ہم نے یہاں پر اس کو چھوڑ دیا ہے، ادھر شے دیا انہوں نے، ہاں ادھر جو ہے کیا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ نمبر 4 کہ یستعمل وزن فعلۃ فی الثلاثی المجرد لاسم المرۃ، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مصدر ہے نا، یہ مصدر ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد سے جو اگر ہو تو وہ ایک مرتبہ کے استعمال کے لیے آتا ہے، یعنی مثلا یہ کہ ضربۃ یعنی فعلۃ کے وزن پر آئے گا اور اس کا معنی ہوگا ایک مرتبہ مارنا، اے الضرب مرۃ واحدۃ، اور فعلۃ کہہ رہے ایک نوع کے لیے، جیسے صبغۃ اس کا معنی بنے گا الصبغ بنوع خاص، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ صبغہ نوع کا کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھائی جو صرف جو ہے نا کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ جو ہے نا وہ لگانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آگے چلیں تو اس طرح آگے جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں جلسہ جلستن، میں بیٹھا ایک مرتبہ بیٹھنا، یعنی بیٹھا ایک مرتبہ بیٹھنا، اے جلس علی طراز خاص، کہ میں ایک خاص نوع کی طرح بیٹھا، فولتن یہ مقدار کے لیے آتا ہے، جیسے اکلتن و لقمتن، اکلتن کا معنی ہوتا ہے کہ ایک لقمہ کھانا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا کھانا، اے قلیل من الطعام، یاتی للمبالغۃ، اور یہ اس میں ظرف جو ہے یہ مبالغہ کے وزن پر، اگر مبالغہ کے لیے فعال کے وزن پر آتا ہے جس طرح ضراب، اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے جس طرح طوال، اور فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے
عالم، اور فعیل ان کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے علیم۔ اب کہتے ہیں کہ مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق، تو اس میں تفضیل اور مبالغہ میں فرق کیا ہے کہ مبالغہ جو ہے نا یہ آتا ہے لازدیاد معنی الفاعلیت فی حد ذاتها بدون ملاحظۃ شیء آخر، کہ بھئی وہ ایسی چیز کی، یعنی وہ ایسی چیز، یعنی یوں کہو کہ وہ فاعلیت کے معنی کے زیادتی کے لیے آتا ہے ذات میں، دوسرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، دوسرے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا زیادتی والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح میں یوں کہوں کہ بھئی اعلم زید من امر، کہ زید امر سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب اس میں جو زیادتی ہے نا وہ ذات میں پائی جا رہی ہے، وہ کس میں پائی جا رہی ہے؟ زید میں پائی جا رہی ہے۔ اور اس میں تفضیل جو ہے نا وہ معنی کی زیادتی کے لیے آتا ہے، دوسری چیز ملاحظہ، جس طرح دیکھو اضرب من زید، کہ بھئی وہ زید سے زیادہ مارنے والا ہے، یا اضرب القوم، کہ وہ قوم سے زیادہ مارنے والا ہے۔ تو اب اس میں جو ضرب ہے نا زید سے، اور اکثر جو ضرب یہ قوم سے، یعنی یہ زیادہ جو مارنے والا ہے زید سے، اور ایک زیادہ مارنے والا ہے قوم سے۔ کہتے ہیں وہ اسم التفضیل لو استعملا بدون ذکر نسبت، اگر اس میں تفضیل استعمال کیا جائے بغیر نسبت کے ذکر کیے ہوئے، فنسبتہ ہونا کا تکون مقدرتن، تو اس کی نسبت وہاں پر مقدر ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو اللہ اکبر، اب یہ اکبر جو اللہ اکبر اس میں تفضیل ہے، یہاں پر بغیر نسبت کے استعمال کیا گیا ہے، تو اصل میں یہ عبارت بنے گی اکبر من کل شیء، اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہاں پر جو ہے من کل شیء معذوف ہوتا ہے۔ وہ اما ضرابن، اور یہ جو ضرابن جو ہے اس کا معنی بنے گا کثیر الضرب، یعنی بہت زیادہ مارنے والا۔ فنسبت شخص آخر لیست ملحوظۃ ہونا، تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اگرچہ اس کی نسبت یہاں پر ملحوظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی نمبر 7واں بیان العدد ترتیبی، کہتے ہیں کہ یہ عدد ترتیبی کے بیان کے لیے بھی آتا ہے، یاتی وزن فاعل للمرتبۃ فی الاعداد، اور یہ اعداد میں جو ہے نا فاعل کے وزن پر آتا ہے، جس طرح خامس، عاشر، ای علی المرتبۃ الخامسۃ، پانچواں، بھائی مطلب یہ کہ وہ جو پانچویں مرتبے پر ہو، عاشرۃ وہ 10ویں مرتبے پر ہو، لیکن فی المرکبات یکون الجزء الاول علی وزن فاعل، لیکن اس کی پہلی جز جو ہے نا وہ فاعل کے وزن پر آتی ہے، اور دوسرے اپنے حال پر رہتی ہے، جس طرح دیکھو ہادی عشرہ، اب یہ ہادی عشر نہیں کہیں گے ہم، دوسرا اپنے حال پر رکھیں گے، اس طرح ثانی عشرہ، ہادی و عشرون، رابع و ثلاثون۔ اچھا، وفی العقود بعد العشرۃ یستوی الاسم عدد للعدد والمراتبۃ من مرتبۃ کلیہما، اور کہتے ہیں عقود میں یہ جو ہے نا عشرہ کے بعد اس میں عدد جو ہے نا مرتبہ، اسم جو ہے نا عدد کے لیے اور مرتبہ کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے، جس طرح دیکھو عشرون، ٹھیک ہے نا جی، عشرون ای عشرون فی العدد والمرتبۃ، یعنی وہ مرتبے اور عدد میں 20ویں نمبر پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے نا کہ فاعل ذی قضا، کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو ہے نا فاعل یہ آتے ہیں نسبت کے لیے الی شیء ایضا، کسی چیز کی طرف، تو اس کو کہا جاتا ہے فاعل ذی قضا۔ اس کی مثال لیتے ہیں تامر ای ذو تمر، والابن ای ذو لبن، یعنی دودھ والا، بل هذا المعنى یاتی بدل المبالغۃ ایضا مثل تمار و لبان وغیرہ۔ تمار کا معنی کیا بن جائے گا؟ یہ جو ہے نا اس میں کھجور والا، اور لبان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جس کو آپ کہتے ہیں دودھی وغیرہ ہیں جی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لب لباب کون بیان کرے گا جی؟ جی حضرت ذوالفقار صاحب، جی سر، یہاں تک کچھ سمجھ میں آ گیا؟ میں ادھر دیکھ رہا تھا، میں ادھر پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ کدھر دیکھ رہے تھے؟ چلو پڑھ کر سناؤ۔ یعنی کہ جو فاعلن کا وزن اعداد میں مرتبہ کے لیے آتا ہے، جیسے خامسن بمعنی پنجم اور عاشرن بمعنی دہم، ہاں یعنی وہ چیز جو گنتی میں اس مرتبہ میں ہو مگر مرکبات میں پہلے جز کو فاعل ان کے وزن پر بناتے ہیں اور دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ہاں جیسے ہادی عشرہ، ثانی عشرہ، ہادیون و عشرون، رابع و ثلاثون، یعنی کہ 10 کے بعد عقود میں وہی عدد اسم برائے مرتبہ بھی ہوتا ہے، جیسے عشرون 20 بھی ہے اور 20واں بھی ہے، اور جی ہاں فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں، جیسے تامر تمر والا،
लाबिनुन दूध वाला, किसी ने तंबारुन और लब्बानुन। हाँ ये जी। नौशीन बिन, कुछ समझ में तो नहीं आई बात ये? हजरत थोड़ा इसको रिपीट करनी पड़ेगी। रिपीट करना पड़ेगा। जी रिजवान साहब जी हजरत। जी, कुछ समझ में आई बात यहाँ पर कि नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई है हजरत। थोड़ी मुश्किल है ये बात। नहीं, मुश्किल तो हजरत हम कहीं नहीं कहेंगे, मुश्किल तो नहीं है कुछ, मेहनत के आगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, दोबारा इसको बार बार रिपीट करके समझना पड़ेगा। थोड़ा हाँ बहुत समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। जी सुफियान साहब। अच्छा जी उम्मे अब्दुर्रहमान साहिबा। मैं जी सुन रही थी, किचन में वो जरा खाना देना था। अच्छा, चलें आगे चलते हैं जी, नूरुल हुदा की तरफ हम चलते हैं। अभी अभी जो है ना, आपने जिसका मेहनत करना है अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है ना। अभी काफ़ी हमारा टाइम हो गया है। अब कहते हैं बाब इदराकिल फरीज़ते, भाई फर्द नमाजों को पाने के बयान में। कहते हैं कतउल मुनफरिद सलात लिइदराकिल जमाअती, कि भाई अकेले आदमी की नमाज कता करना जमात को पाने के लिए। कि एक आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा था कि जमात शुरू हो गई तो अपनी नमाज को कता कर सकता है। कहते हैं इदा शरअ फी फर्दिन मुनफरिदन, अगर कोई शख्स शुरू हुआ किसी फर्द में अकेला होकर, यानी मुनफरिदन यानी ये हाल बन रहा है। फौकीमतिल जमातो, और जमात कायम हो गई, कता तो वो नमाज को ख़त्म कर दे, वक्तदा और इमाम की इक्तदा करे। इल्लम यस्जुद लिमा शरअ फीह, अगर उसने सजदा नहीं किया उसका जिसमें वो शुरू हुआ। और सजदा फी गैर रुबाइयतिन, या फिर इस तरह था कि उसने शुरू तो किया था, लेकिन या तो उसने सजदा तो किया था, लेकिन वो जो नमाज है ना वो 2 रकात वाली थी। उसकी मिसाल आप यूं समझें कि बिलफर्ज किसी आदमी ने मगरिब की नमाज हो गई, मगरिब की अजान हो गई। अब एक आदमी ने मगरिब की नमाज शुरू की थी कि उधर से इमाम साहब आ गया, यानी पहले कोई एहतमाल नहीं था नमाज का, इमाम साहब अब आ गया। अब क्या है, उसने सजदा भी कर लिया है, तो अब वो नमाज को ख़त्म करेगा, इमाम की इक्तदा करेगा, ठीक है जी। और अगर वो रुबाइया है, यानी कि किस तरह रुबाइया है कि बिलफर्ज असर की नमाज है या जोहर की नमाज है या इशा की नमाज है, तो उसने अगर सजदा नहीं किया तो ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर उसने सजदा कर लिया है तो अब एक और रकात मिला देगा, वो 2 रकातें उसकी नफिल हो जाएंगी, और वो 2 रकात नफिल पूरी करके फिर जो है ना इमाम के पीछे आकर इक्तदा करेगा। जहाँ तक ये बात समझ में आ गई? ये समझ गए। अच्छा जी। व इन साजद फी रुबाइयतिन ज़म्म रकातन सानियतन, ये मैंने बता दिया आपको। वसल्लम, और सलाम फिर ले तसीर रकातानी लहू नाफिलतन, ताकि वो दोनों रकातें जो है ना उसके लिए नफिल हो जाए। सुम मक्तदा मुफ्तरिदन, फिर जो है वो फर्द के तौर पर उसकी इक्तदा करे। व इन सल्ला सलासन अतम्महा, कहते हैं और अगर उसने 3 रकातें पढ़ ली हैं फिर जमात कायम कर दी गई, सुम मक्तदा मुतनफिलन, तो उसको अतम्महा, उसको पूरा करे, ठीक है जी, 4 पूरे पूरे। उसको पूरा करे, 4 रकातें पूरी करे, ठीक है ना जी। इल्ला फिल असर, मगर असर में नहीं। कि भाई एक शख्स था, उसने वो मस्जिद में गया, वहां पर उसने देखा कि कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ा रहा, कोई इमाम नहीं है, अब इसने जो है ना शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ, इसने 3 रकातें नफिल, 3 रकातें फर्द पढ़ ली। अब इमाम, अब जो है जो क्या कायम हो गया, अब जो है ना वो कायम हो गया, जमात कायम हो गई। तो अब ये शख्स क्या करेगा कि उसको पूरा करेगा, अब तोड़ेगा नहीं, जी ठीक है जी। लेकिन ये है कि अब इक्तदा भी नहीं कर सकता। क्यों इक्तदा नहीं कर सकता? क्योंकि असर के बाद कोई नफिल नहीं है, वाफिल नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर वो जोहर में पढ़ रहा है या इशा में पढ़ रहा है तो फिर वो इक्तदा जरूर करेगा, क्योंकि वो जो इक्तदा करेगा ना वो उसके नफिल तौर पर हो जाएंगे। तो अगर वह जोर काम, असर या ईशा पढ़ रहा है तो उसमें अगर उसने सजदा बिल्कुल नहीं किया तो फिर वो पूरी नहीं वो करेगा, तोड़ उधर से ही वो तोड़ देगा। वो तोड़ देगा, और अगर उसने सजदा कर लिया तो दूसरी रकात मिला ली। फिर 2 रकातें पूरी करेगा। हाँ, कहते हैं वाइन काम अले साल सतन, अगर वो तीसरी के लिए खड़ा हो गया, फौकी फौकी मत कबल सुजूद ही,
تو اس کے سجدے سے پہلے اقامت کہی گئی، قطع قائمن بے تسلیم ہی، تو وہ کھڑے کھڑے جو ہے نا وہ اس نماز کو توڑ دے اصح روایت کے مطابق۔ صحیح، صرف وہ وَإِنْ جو كَانَ دو جی دارت پوری ہوگی نا اس کی۔ جی وہ تو اگر اس نے سجدہ کر لیا اور جب وہ 2 رکعت مکمل کرے گا تو وہ اس کی نفل میں کاؤنٹ ہوگی، پھر وہ ہاں جو امام کے ساتھ جو پڑھے گا وہ اس کی ادا فرضی نماز ہوگی۔ جی 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 اچھا، اور جب عصر کا ٹائم ہوگا تو وہ جو اگر 3 رکعتیں مکمل کر چکا ہے تو وہ اپنی چوتھی بھی مکمل کرے گا، یہ اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ ہاں کیوں؟ مکمل ہو جائے کہ اور امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، اگر پہلی رکعت میں ہے اور سجدہ ہاں نہیں کیا تو اس کو توڑ دے گا۔ توڑ دے گا توڑ دے گا۔ اگر دو پڑھی ہیں اس نے، 2 رکعتیں ہوئی ہیں اس کی، 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو تیسری میں کھڑا ہو گیا تو کھڑے کھڑے سلام پھیر دے۔ اچھا تو نہیں، پھر اس وہ صورت میں پھر 2 رکعت پوری کر کے نہیں یہ پھیرے گا دیکھیں نا، سلام؟ دیکھیں وَإِنْ صَلَّى ثَلَاثًا، اگر وہ تیسری پڑھ رہا ہے جی، تو اتمہا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو پورا کرے، ہم- ٹھیک ہے نا جی، اس کو پورا کرے، ثم اقتدا، پھر وہ نفل پر اقتدا کرے نفل کے طور پر، مگر اثر میں نہیں، ٹھیک ہے نا، اثر میں وہ نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تیسری میں کھڑا ہو گیا اور جو ہے نا وہ اقامت کہی گئی سجدے سے پہلے، اس کے سجدے دینے سے پہلے، تو اس کو ختم کر دے کھڑے کھڑے ایک اسلام کے ساتھ اثر روایت کے مطابق۔ لیکن یہ بھی اثر میں تو نہیں ہے نا؟ ہاں یہ اثر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر مطلقاً بات ہو رہی ہے، یہ مطلقاً بات ہے، مطلق بات ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ مطلقاً بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس کا فرض نہیں ہوگا نا۔ ہاں، اب کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ، کہ کہتے ہیں اگر وہ جو جمعے کی سنت میں تھا، فخرج الخطیب، اور خطیب نکل آیا، یعنی خطیب نے خطبہ دینا شروع کر دیا، او فی سنت ظہر، یا وہ ظہر کی سنت میں تھا، فحکیمت، اور اقامت کہی گئی، سلم علی رأس رکعتین، تو وہ 2 رکعتوں پر سلام پھیرے گا، وہو صحیح۔ الاوضح، اور یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ثم قضى السنة بعد الفرد، پھر فرد کے بعد یہ سنتیں قضا کرے۔ لیکن کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ خطبہ شروع ہے تو ادھر وہ سنتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، ختم کرنا ومن چاہیے۔ حضر والامام فی صلاۃ الفرد، اور جو حاضر ہوا اور امام جو ہے نا فرض نماز میں تھا، اقتدا بہی، تو اس کی اقتدا کرے، ولا یشتغل عنہ بسنت، وہ سنت میں مشغول نہ ہو جائے، الا فی الفجر، مگر فجر میں، ان امن فوتہ، اگر اس کے فوت ہونے میں امن ہے اس کو، وَإِن لَمْ يَأْمَنْ تَرَكَهَا، اور اگر اس کو امن نہیں ہے، یعنی اس کو یہ ہے کہ بھئی امام صاحب جو ہے نا وہ بہت جلد باز ہیں، میں جیسے ہی جو ہے نا سنت فجر پڑھوں گا تو جماعت جاتی رہے گی، تو وہاں پر جو ہے نا کیا ہے، وہاں پر کیا کرے، وہ جماعت کی ابتدا کرے، نماز نہ وہ سنت نہ پڑھے۔ کہتے ہیں قضاء المسنونۃ، کہ بھئی سنتوں کی قضا، کہتے ہیں ولم تقضى سنت الفجر الا بفوتها مع الفرد، کہ بھئی فجر کی سنت کی تو قضا نہیں ہے، الا بفوتها مع الفرد، اگر وہ فرد کے ساتھ قضا ہو گئی ہے تو پھر تو قضا کر سکتے ہو، لیکن اگر کسی کی قضا نہیں ہوئی تو قضا ہو گئی ہے تو وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ فجر کی کسی کی سنت قضا ہو جاتی ہے، یعنی ان کو جماعت کے خوف کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اب اس کی سنت کی کوئی قضا نہیں ہے۔ بعض لوگ لیکن زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ سنت سورج طلوع ہونے تک کرتے ہیں، تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان پر عقاب نہیں ہے اگر جو نہیں کرتا، صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں ادراک و فضل الجماعت، کہ بھئی جماعت کی فضیلت کو پانا، جماعت کی فضیلت کو پانا، کہتے ہیں ولم یصلی الظہر جماعتا بادراک رکعت، کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے جو ہے نا وہ ظہر کی جماعت میں نہیں تھا، بلکہ اس نے 1 رکعت کو پار لیا، تو کیا ہوگا، کہتے ہیں اب بل ادرک فضلہ، اس نے اس کی جماعت کی فضیلت کو پایا، وقت فی مدرک الصلاۃ، سے کہ جو تیسری رکعت کو جو پائے گا نا اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ جماعت کی فضیلت کو پائے گا یا نہیں پائے گا۔ اب کہتے ہیں تتمت فی صلاۃ الجماعت، کہ بھئی نماز کو جو ہے نا جماعت کی نماز میں پورا کرنا، کیا پورا کرے، کہتے ہیں یتطوع قبل الفرد، کہ وہ فرض سے پہلے نفل پڑھ سکتا ہے، ان امن فوت الوقت، اگر
وقت کے فوت ہونے کا امن ہو، یعنی ایک شخص ہے اکیلا ہے، وہ آیا اور وہ اس نے نماز شروع کی، اس کو پتا ہے کہ بھئی بالفعل ظہر کے نماز ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، تو اس نے آ کر جو 2 رکعت نفل نماز پڑھی تو یہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹائم ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر ٹائم نہیں ہو تو پھر نہیں پڑھ سکتا۔ وَمَنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعًا، اور اگر کسی آدمی نے امام کو پایا رکوع کی حالت میں، فَكَبَّرَ، تو تکبیر کہے، وَوَقَفَ، اور کھڑا ہو جائے، حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ، یہاں تک کہ اپنا امام جو اس کا امام سر اٹھائے، لم يدرك الرکعۃ، تو اس نے رکعت کو نہیں پایا۔ وَإِن رَكَعَ قَبْلَ إِمَامِهِ، اور اگر اس امام سے پہلے اس نے رکوع کر لیا، بعد قراءۃ الامام، امام کی قراءت کے بعد، ما تجوز به الصلاۃ، اس قراءت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ نماز جائز ہے، فَأَدْرَكَهُ إِمَامُهُ، تو امام نے اس کو پا لیا رکوع میں، صحا وَإِلَّا لا، اور اگر نہیں تو نہیں۔ مطلب یہ کہ ایک شخص امام نے قراءت کی، اتنی قراءت کی کہ جس سے نماز جائز ہو سکتی ہے، بالفعل 3 آیت کی اس نے قراءت کی، اور ایک آدمی تھا جلد باز تھا، وہ اس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ 3 آیتیں اس نے پڑھ لی ہے، تو امام جو ہے وہ رکوع میں چلا جائے گا، تو امام کی تکبیر سے پہلے رکوع میں چلا گیا۔ اب جتنی دیر وہ ٹھہرا رہا، اگر تو امام نے اس کو رکوع میں پا لیا تو ٹھیک ہے، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وَقُرِئَ خُرُوجُهُ مِن مَسْجِدٍ اُذِّنَ فِيهِ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ، اور مکروہ ہے اس کا نکلنا مسجد سے، اس مسجد سے جس میں اذان دی گئی ہو، یہاں تک کہ نماز پڑھے، الا اذا کان مقیما، مگر یہ کہ مقیم ہو، مگر یہ کہ مقیم نہیں، مگر یہ کہ وہ قائم کرنے والا ہو دوسری جماعت کو، بالفرض اگر وہ پیش امام ہے، اس نے دوسری مسجد میں جانا ہے، وہاں پر نماز کو قائم کرنا ہے تو وہ جا سکتا ہے، ورنہ جس نے جہاں پر اذان سنی وہ وہی نماز پڑھے۔ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا لَا يُكْرَهُ، اور اگر کوئی آدمی نماز کے بعد اکیلا نکلا تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، الا اذا اقیمت الجماعۃ قبل خروجہ، مگر یہ کہ جماعت جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، اگر کھڑی ہو گئی، یعنی اقامت کہی گئی اس کے نکلنے سے پہلے ظہر اور عشاء میں، تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ اس صورت میں نہیں ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد نکل گیا، پھر تکبیر کہی گئی تو پھر مکروہ نہیں ہے، لیکن مکروہ تب ہے کہ جب جو ہے نا اس کے نکلنے سے پہلے اقامت کہی گئی، ٹھیک ہے جی۔ فَيَقْتَدِي فِيهِمَا مُتَنَفِّلًا، تو اس کی اقتداء کرے گا نفل کے طور پر، وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ الصَّلَاةِ مِثْلَهَا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی مثل نماز نہیں پڑھے گا، مطلب یہ کہ فرض نماز جو اس نے پڑھی ہے تو اب وہ فرض نماز کے طور پر جماعت میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے طور پر شامل ہوگا، نفل کے طور پر شامل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے انشاءاللہ باب سجود صاحب سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جی غزالی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی بولیے۔ جی میں یہ پوچھ جی رہا تھا جی کہ اگر کوئی شخص جماعت میں امام کے ساتھ رکوع میں مل جاتا ہے اور قیام نہیں کرتا، ڈائریکٹ رکوع میں مل جاتا ہے، تو رکعت ہو جائے گی؟ بھائی پہلے تو جا کر وہ تھوڑا قیام کرے گا، قیام کرنے کے بعد رکوع میں جائے گا تو پھر رکعت اس کو وہ مل گئی۔ اچھا، اگر قیام نہیں کرے گا تو پھر رکعت نہیں ملے گی؟ ہاں رکعت نہیں ملے گی۔ جی چلیں صحیح۔ جی اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں جی۔ دلالت لفظی وضعیہ، کہتے ہیں وہ دلالت لفظی ہے جس میں وضع کا دخل ہو، جیسے فقط زید کی دلالت ذات زید پر، اور دلالت لفظی طبیعہ وہ دلالت لفظی ہے جس میں طبیعت کے تقاضے کا دخل ہو، جیسے لفظ او ہو کی دلالت سینے کے درد پر۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ زید یہ دال ہے ذات زید پر، اسی طریقے سے اوہ اوہ یہ دال ہے کس پر، طبیعت کے خراب ہونے پر، کھانسی پر دال ہے، ٹھیک ہے جی، تو کھانسی مدلول بنا۔ اب یہ دلالت یہاں پر طبیعی ہے۔ دلالت لفظی عقلیہ وہ دلالت لفظی ہے جس میں وضع اور طبع کے تقاضے کا دخل نہ ہو، نہ وضع کا دخل ہو نہ طبع کا دخل ہو، بلکہ محض عقل کا دخل ہو۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو دیوار کے پیچھے سے سنائی دینے والا لفظ دیس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر، بالفرض کسی آدمی نے دید نہیں بولا
کسی آدمی نے کوئی بھی آواز نکالی، کسی جانور کی آواز نکالی، تو ہم کیا ہے، ہم اس بات پر ذرا ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو آواز نکالنا ہے نا، یہ دال ہے کسی بندے کے وجود پر، تو کسی بندے کا وجود کیا بنا، مدلول بنا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے ذوالفقار صاحب؟ ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ جی نوشین صاحب، رضوان صاحب، جی حضرت۔ چلیں، دلالت غیر لفظی وضعیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں وضع کا دخل ہو، جیسے دوال اربع، یعنی عقود، خطوط، نصب اور اشارات کی دلالت اپنے اپنے مدلولات پر۔ اب عقود سے مراد کیا ہے کہ یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں نا، انگلیوں میں جو نشان ہیں ان کو عقود کہتے ہیں۔ انگلیوں میں جو نشان ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، عقود کہا جاتا ہے۔ خطوط، جو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا جو لکیریں ہیں، اور نصب کس کو کہتے ہیں، نصب جو ہے نا یہ کہتے ہیں ایک سنگ میل کو، یا یوں کہو کہ پتھر کو کہتے ہیں کہ جس میں کلومیٹر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، کلومیٹر لکھے ہوتے ہیں نا، جو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ جائیں لاہور جائیں گے تو موٹر وے پر لکھا ہوتا ہے کہ جی لاہور 25 کلومیٹر دور ہے، 30 کلومیٹر دور ہے، تو ان کو نصب کہا جاتا ہے۔ تو یہ نصب جو ہے یہ اپنے مدلول پر دلالت کرتا ہے کہ بھئی اب اتنا فاصلہ رہ گیا، اب اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اور اشارات، تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی جو سائن بورڈ جو ہیں ان پر اشارات لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تیر نما جو اشارہ ہوتا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بالفرض ہم کسی میں میٹنگ میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ تیر کا نشان لگا دیتے ہیں کہ بھئی وہ جو میٹنگ والے مہمان ہیں وہ اس طرف چلے جائیں، تو وہ جہاں پر تیر ہوتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اشارات ہے، اپنے اپنے ان کے مدلولات ہوتے ہیں۔ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں طبیعت کے تقاضے کا دخل ہو، جیسے چہرے کی سرخی، اس کی دلالت شرمندگی پر، اور چہرے کی زردی کی دلالت خوف پر، کہ انسان جب شرمندہ ہوتا ہے تو چہرہ لال ہو جاتا ہے، اور جب انسان جو ہے نا وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے تو انسان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ دلالت غیر لفظی عقلیہ، وہ دلالت غیر لفظی جس میں وضع اور طبیعت کے تقاضے کا دخل نہ ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ تو یہاں پر دیکھو نہ اس کو طبیعت کو دخل ہے، اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو دخل ہے، وضع کو دخل ہے۔ یہاں پر جو دخل ہے نا وہ عقل کو دخل ہے، لیکن یہ دھواں جو ہے نا یہ لفظ نہیں ہے، یہ غیر لفظ ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں سوال ہے کہ دلالت کی کل 6 قسمیں ہیں، لیکن علوم میں جو بحث ہے نا وہ فقط دلالت لفظیہ سے کی جاتی ہے، لفظیہ وضعیہ سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ جب دلالت کی 6 قسمیں ہیں تو بات تو 6 قسموں سے کرنی چاہیے، صرف اس سے کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ افادہ معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لینا، یعنی افادہ معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا۔ جس طرح میں جو ہے نا میں افادہ کر رہا ہوں، آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، آپ جو ہے استفادہ کر رہے ہیں، یعنی مجھ سے آپ فائدہ لے رہے ہیں۔ تو اب افادہ اور استفادہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ موقوف ہے دلالت لفظی عقلی پر، لفظی پر، دلالت لفظی وضعی پر۔ اب انہوں نے یہ بتا دیا نا کہ جواب اس لیے کہ افادہ اور استفادہ یعنی سمجھنا اور سمجھانا بآسانی اسی دلالت سے ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم یعنی دلالت لفظی وضعی سے ہی بات کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کی یہ 6 دلالتیں کافی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو ہے یہ تھوڑا بات چھڑ جائے گی، یہ پھر آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے کہ نہ آئے۔ جی کیا خیال ہے؟ جی بولیے۔ کل سے پڑھے۔ ہاں جی ام عبد الرحمان صاحبہ، آپ کی توجہ ہے؟ جی سر سن رہی ہوں۔ جی رضوان صاحب، یہ سن رہا ہوں، سن تو رہے ہیں، مطلب یہ کہ سمجھ رہے ہیں؟ کوشش